یہ وہ زمانہ تھا جب بنی اسرائیل کبھی عزت اور سربلندی کی علامت سمجھے جاتے تھے، مگر اب ان کی حالت بدل چکی تھی۔ اللہ کے احکامات کو پس پش ڈالنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے دلوں سے جرأت چھن گئی اور ان پر ان کے دشمن غالب آ گئے۔ ان کے شہر اجڑ چکے تھے، گھر ویران پڑ چکے تھے اور ماؤں کی گودیں اجڑ چکی تھیں۔ ان کے بیٹے دشمنوں کی قید میں تھے، ان کی بیٹیاں خوف کے سامنے زندگی گزار رہی تھی۔ ہر طرف سناٹا تھا۔ آخر کار بنی اسرائیل کے سردار، علماء اور عام لوگ اپنے وقت کے نبی کے پاس جمع ہوئے۔ چہرے مرجھائے ہوئے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، ندامت تھی اور دلوں میں ایک ہی سوال تھا، اب کیا ہوگا؟ خاموشی کو توڑتے ہوئے انہوں نے کہا، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کر سکیں۔ یہ الفاظ آسان تھے مگر ان کے پیچھے ذمہ داری بہت بڑی تھی۔ نبی نے ان کی بات سنی، پھر نہایت ٹھہرے ہوئے لہجے میں فرمایا کہ جب تم پر جنگ فرض کی جائے تو تم پیچھے نہیں ہٹو گے۔ یہ سوال ان کے دلوں کو چر گیا۔ وعدہ، دعویٰ اور انسانی کمزوری۔ وہ بولے، ہم کیوں نہ لڑیں؟ ہمیں ہمارے گھروں سے ہی نکال دیا گیا ہے، ہماری اولادیں ہم سے چھین لی گئی ہیں۔ اور ان کی آوازوں میں جوش تھا، غصہ تھا اور انتقام کی آگ تھی۔ مگر نبی جانتے تھے کہ جذبات اور ایمان میں فرق ہوتا ہے۔ اللہ نے ان کی بات سن لی تھی، مگر اللہ آزمائش کے بغیر فیصلہ نہیں فرماتا۔ آزمائش کی اب تیاری ہوتی ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں بنی اسرائیل کے لیے ایک نیا دور شروع ہونے والا تھا، ایسا دور جہاں باتوں سے نہیں عمل سے ثابت کرنا تھا کون واقعی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، کون مشکل وقت میں جم کر کھڑا ہوتا ہے۔ یہ سب جلد واضح ہونے والا تھا۔ نبی نے ان سے فرمایا، اللہ تمہارے لیے ایک بادشاہ مقرر کرے گا۔ یہ سن کر مجمع میں سرگوشیاں پھیل گئیں۔ کون ہوگا وہ شخص؟ کیا وہ مالدار ہوگا؟ کیا وہ کسی بڑے خاندان سے ہوگا؟ کسی کو اندازہ نہ تھا کہ اللہ کا انتخاب ان کی سوچ سے بالکل مختلف ہوگا۔ ایک ایسا نام جو بہت جلد تاریخ کا حصہ بننے والا تھا، طالوت۔ مگر اس نام کے اعلان سے پہلے ایمان کی کوٹی اور بھی سخت ہونے والی تھی۔ طالوت کا انتخاب اور بنی اسرائیل کا اب رد عمل یہ ہوتا ہے۔ اب نبی اعلان فرما چکے تھے کہ اللہ نے تمہارے لیے ایک بادشاہ مقرر کیا ہے۔ سب حیران رہ گئے۔ وہ ایک عام سا، نہ مالدار، نہ کسی طاقتور خاندان سے تعلق رکھنے والا شخص تھا جس کا نام طالوت تھا۔ خوف اور حیرت کا ماحول تھا۔ اب کچھ لوگ تو حقیقت جان کر ہنس پڑے تھے۔ طالوت، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری جماعت میں تو اور بھی بڑے مالدار لوگ ہیں، ہم بادشاہی کے زیادہ حقدار ہیں۔ یہ سن کر کچھ لوگ غصے میں آ گئے، کچھ تو سر جھکائے خاموش ہو گئے اور کچھ دل ہی دل میں اللہ کے فیصلے پر حیران تھے۔ نبی نے بڑے سکون سے فرمایا، اللہ نے اسے تم پر چنا ہے، یہ علم اور جسمانی طاقت میں تم سے برتر ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے حکمرانی عطا فرماتا ہے۔ کامیابی مال یا نسب سے نہیں بلکہ اللہ کی پسند سے ملتی ہے۔ یہ الفاظ دلوں میں اتر گئے، مگر بہت سے لوگ اب بھی حیران اور مشکوک تھے۔ طالوت ایک غیر معمولی انسان تھا، جسمانی طور پر مضبوط، ذہنی طور پر ہوشیار، اور سب سے بڑی بات اس کا دل اللہ کی رضا سے بھرا ہوا تھا۔ جب اس نے لوگوں کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی، ایمان کی روشنی جو ہر شک کو دور کر سکتی تھی۔ اولین امتحان کی تیاری ہوتی ہے۔ طالوت نے فوراً اعلان کیا، ہم اللہ کے حکم سے دشمن کے خلاف لڑیں گے، مگر پہلے اللہ تمہیں ایک آزمائش سے گزرنے دے گا۔ جو لوگ اس میں کامیاب ہوں گے وہی میری فوج کا حصہ بنیں گے۔ یہ اعلان سن کر سب کے دلوں میں عجیب سی ہلچل مچ گئی تھی۔ کچھ لوگ خوش ہوئے، کچھ خوفزدہ ہو گئے اور کچھ تو دل ہی دل میں سوچنے لگے، کیا ہم واقعی اس امتحان میں کامیاب ہو پائیں گے؟ اب طالوت اپنی فوج کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ سب کے دل دھڑک رہے تھے کیونکہ آگے دشمن کا خوفناک لشکر دکھائی دے رہا تھا۔ راستے میں دریا تھا اور طالوت نے اعلان کیا، اللہ تمہیں اس دریا کے ذریعے آزمائے گا۔ جو زیادہ پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں، جو صرف ایک چھوٹا گھونٹ پیے گا وہی میری فوج کا حصہ ہوگا۔ دلوں کی آزمائش اب شروع ہوتی ہے۔ جیسے ہی پانی تک پہنچتے ہیں کچھ لوگ خود پر قابو نہ رکھ سکے، پانی زیادہ پی لیا اور اپنی آزمائش میں ناکام ہو گئے۔ مگر جو لوگ صبر، حوصلہ اور ایمان کے ساتھ کھڑے رہے انہوں نے صرف ایک گھونٹ پیا۔ طالوت نے انہیں فوج کا حصہ بنا لیا۔
یہی لوگ تھے جو دشمن کے مقابلے کے لیے تیار تھے۔ طالوت کی فوج تیار تھی، دل میں ایمان اور ہاتھوں میں ہتھیار اور آنکھوں میں اللہ کی رضا کی روشنی تھی، مگر سامنے دشمن کا لشکر تھا، ان کا سردار جالوت قد میں بڑا تھا، مضبوط تھا، بے خوف اور ہر طرف خوف کی علامت تھی۔ اس کے لباس میں لوہ تھا، ہاتھ میں بھاری ہتھیار تھا اور ہر قدم پر زمین کانپتی تھی۔ اکثر سپاہی کانپ رہے تھے، دلوں میں شک اور خوف کا طوفان تھا۔ ہم کیسے مقابلہ کریں گے؟ یہ انسان نہیں، پہاڑ لگتا ہے، ہم تو اس کے آگے کبھی ٹھہر ہی نہیں سکتے۔ اگر کچھ لوگ تھے جو دل سے بولے اللہ نے ہمیں آزمایا ہے اور اگر وہ ہمارے ساتھ ہے تو جالوت کی فوج بھی ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ طالوت نے اپنے فوجیوں کی طرف دیکھا اور فرمایا ہمت اور ایمان ہی ہماری سب سے بڑی طاقت ہے۔ اگر دل صاف ہو اور ایمان پختہ تو اللہ کی مدد ہم پر ضرور آئے گی۔ اسی فوج میں ایک نوجوان تھا جسے سب معمولی سمجھتے تھے، نہ بھاری ہتھیار، نہ طاقتور ذرہ، بس ایمان، یقین اور اللہ پر بھروسہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام یہ نوجوان تھا۔ جالوت کے سامنے وہ کھڑا تھا، دلی خوف کے باوجود دل میں ایک مضبوط یقین کے ساتھ، اللہ میرے ساتھ ہے اور یہی میری طاقت ہے۔ حضرت داؤد نے ہاتھ میں چھوٹا سا پتھر لیا اور کشیدہ تناؤ کے ساتھ اسے پھینکا۔ پتھر سیدھا جالوت کے سر پر لگا اور زمین پر گر گیا۔ فوج حیران رہ گئی، دشمن کے سپاہی خوف میں بھاگ کھڑے ہوئے اور اہل ایمان کی فوج فتح پائی۔ جالوت کے خاتمے کے بعد بنی اسرائیل کی فوج نے فتح کا جشن منایا، لیکن طالوت نے فوراً سب کو سنجیدہ انداز میں یاد دلایا، یاد رکھو یہ فتح ہتھیاروں یا تعداد کی وجہ سے نہیں، جبکہ اللہ کی مدد اور ایمان کی طاقت کی وجہ سے ممکن ہے۔ دلوں میں ایک نیا نور جاگ گیا اور وہ یہ سمجھ چکے تھے ایمان سب سے بڑی طاقت ہے۔ خواہ دشمن کتنا بھی بڑا ہو، اگر دل اللہ پر قائم اور صاف ہو تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ حق اور انصاف کی حمایت ہمیشہ ضروری ہوتی ہے۔ مال، نسب یا طاقت اہم نہیں، اللہ کی رضا اور سچائی ہی فتح دلاتی ہے۔ صبر اور امتحان میں ثابت قدمی ہے۔ یہ کہانی صرف تاریخی نہیں ہے، یہ آج کے ہر انسان کے لیے سبق ہے۔ ہر مشکل اللہ کی آزمائش ہے، ہر خوف ایمان کو آزمانے کا موقع ہے، ہر ظالم اللہ کے انصاف کے آگے نہیں ٹک سکتا۔ طالوت اور داؤد علیہ السلام کی قیادت، اہل ایمان کی ہمت اور اللہ کی مدد نے ثابت کر دیا، ایمان اور حوصلے کے ساتھ کوئی بھی دشمن چھوٹا یا بڑا نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کو یہ قصہ کیسا لگا؟ اگر اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، اگلی ویڈیو تک انتظار کیجئے۔ شکریہ۔